حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ معزز سامعین، انسان کی فطری خواہش ہے کہ اس کا ذکر اعلیٰ مجالس اور عمدہ لوگوں میں ہو۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ فلاں بڑی شخصیت کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوا تھا تو بندہ خوش ہوتا ہے، بلکہ خوشی سے پھولے ہی نہیں سماتا کہ میرا ذکر فلاں شخصیت نے کیا ہے یا اس کے سامنے میری بات ہوئی تھی۔ لیکن ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ بڑی شخصیات اپنے گفتگو میں اس کا ذکر کریں یا اس کے متعلق کسی سے کچھ سنیں۔ ایک دن ایسے کسی نے بتایا کہ کسی بزرگ نے کسی کے متعلق آڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے کہ اس میں آپ کا ذکر ہوا ہے۔ اس ذکر کو سننے کے لیے اس شخص نے تقریباً 1 گھنٹے کی آڈیو سنی تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے بارے میں اس شخص نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا ذکر کیسے کیا ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنا تذکرہ سننا چاہتا ہے، لیکن کیا یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ ہر انسان کا تذکرہ بڑی مجالس میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ایسی مجلس ضرور ہے جو سب سے اعلیٰ مجلس ہے، سب سے افضل مجلس ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جس کے علم و حلم، محبت، شفقت، رحم و کرم اور عطا و بخشش کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی مجلس میں ہر انسان کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی مجلس میں شرط بس اتنی ہے کہ زبان پر اس کا ذکر آ جائے۔ سمپل سا فارمولا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں دیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ قرآن پاک کا یہ جملہ ہر اس انسان کے لیے ڈھارس ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، فضول سمجھتا ہے میری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، میں اپنائیت سے خالی ہوں، جس کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی توجہ ہی نہیں ملی، نہ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتا ہے، نہ کوئی راستہ دکھانا چاہتا ہے، نہ کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ مجھے کوئی یاد کرتا ہے، نہ کسی کی کال مجھے آتی ہے، نہ میسیج آتا ہے، نہ مجھے کسی دعوت پہ بلایا جاتا ہے۔ مینز کہ اس کو لگتا ہے کہ میری کوئی اہمیت کسی کی لائف میں ہے ہی نہیں، نہ چند قدم آگے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ ایسا شخص صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو رب تعالیٰ، اللہ رب العالمین آسمانوں میں اس کے چرچے کر دیتے ہیں، فرشتوں کی رفاقت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی حفاظت و مدد کے لیے اللہ کے لشکر حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ بار بار کہتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس کے بعد کیا حیثیت ہماری ہے؟ ہم جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ یاد کرے اسے کسی مصیبت کا غم ہی نہیں رہتا، نہ کسی کے کھو جانے کا ڈر رہتا ہے، وہ ہمیشہ فلاح میں، سعادت میں، بھلائی میں انشاءاللہ شامل ہو جاتا ہے، عام لوگوں سے نکل کر خاص لوگوں میں شامل ہونے لگتا ہے، چاہے وہ کوئی پروفیشن ہو، معاشرے میں اہمیت ہو، یا کسی کی نظر میں وہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں اللہ کا ذکر کرنے سے وہ بلندی پاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔